اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحبیبہ وحجتہ وامینہ ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الہادین المہدیین سیما فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا وابی عبداللہ الحسین علیہ السلام سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. قال امام الرؤوف امام الرضا علیہ السلام اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. رحم اللہ عبدا احیا امرنا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں لاکھوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس زندگی کی کم ہوتی ہوئی سانسوں کے ساتھ اور کم ہوتے ہوئے دنوں کے ساتھ ہمیں یہ توفیق بخشی کہ شعبان المعظم کی جو خوبصورت پربرکت گھڑیاں ہیں، ساعتیں ہیں، لمحے ہیں، ان میں ہم معصومین علیہم السلام کے علوم کو بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں. پروگرام حدیث نور میں لنڈن واٹفورڈ اسٹوڈیو سے لائیو آپ سب کو اور اپنے عزیز جو میری خواہران ہیں ان کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور جتنے بھی اہل لا الہ الا اللہ، اہل حق، اہل علم، اہل دانش، اہل قرآن، اہل فکر، اہل عقل و دانش اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان سب تک جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچی ان سب تک اور آپ تک ہمارا سلام پہنچے. گزشتہ پروگرامز کے ساتھ اس کو پیوست کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس سے پہلے کہ میں اس چیز کو لے کر چلوں، آج کے دن کی 7th of شعبان المعظم وقت کے امام کی بارگاہ میں اور اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور جتنے بھی علماء اکرام مراجع عظام ہیں ان کی بارگاہ میں اور جتنے بھی ہمارے مؤمنین و مؤمنات اہل ولا ہیں ان سب کو اور ہمارے حاضرین کو ولادت باسعادت شہزادہ قاسم ابن الحسن علیہ السلام کی جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ بتوسل شہزادہ قاسم ابن الحسن جتنی بھی مائیں جن کے بچے جوان ہیں اور ان کے لیے اپنے دل میں تمنائیں رکھتی ہیں، نیک خواہشات رکھتی ہیں، ہر وہ ماں جس کا بیٹا اسی سن میں ہے، اس سن سے گزر رہا ہے، خصوصاً یہ 14، 15 اور 16 اور 17 برس کے جو سن ہے، تو ہر اس ماں کو اپنے بچوں کی خوشی، صحت، سلامتی دیکھنی نصیب ہو، اور ہر ماں مادر قاسم کا صدقہ، ان کے درد مند دل کا صدقہ اور اس عظیم قربانی اور عظیم شہادت کا صدقہ ہر ماں اپنے بچے کی بہترین تربیت کرنے کا قابل ہو. آج کے دن ہم سب یہی دعا مانگتے ہیں کہ پروردگارہ اتنی خوشی جو امام حسن علیہ السلام کے گھر میں ہے، ویسے تو مادر قاسم جو ہیں ان کے جناب قاسم سے پہلے 2 اور بڑے بھائی ہیں اور ایک چھوٹے جناب قاسم سے، تیسرا نمبر جناب قاسم کا تھا. تو بہرحال اس ٹاپک کی طرف ابھی ہم نہیں جا رہے، لیکن پھر بھی جناب قاسم کی ایک خصوصیت میں بتاتی چلوں کہ ابھی آپ 6 ماہ کے نہیں ہوئے تھے کہ جناب مادر قاسم جو ہیں وہ پریشان ہوئیں اور پریشان ہو کر جناب امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں آئیں، آ کر فرمانے لگی کہ اے میرے سرتاج، میرے والی وارث، آج صبح سے میں جتنی بھی کوشش کر رہی ہوں، میں اس بچے کو جتنی بھی کوشش کرتی ہوں دودھ پلانے کی، کچھ بھی دینے کی، یہ بچہ دودھ نہیں پی رہا اور منہ نہیں کھولتا، تو میں پریشان ہوں کہ میں کیا کروں. تو جب امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے دے دیں، جناب قاسم کو گود میں لیا تو
گود میں لے کر جب آپ نے جناب قاسم علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. جناب فروا سلام اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ آپ گھبرائے نہیں، آج کی شام ڈھلنے کے بعد کل قاسم دودھ ضرور پیے گا. فرمانے لگیں کہ آپ کے رونے کی وجہ، مطلب میرے بچے کو کچھ ہوا ہے، مطلب آپ رو کیوں رہے ہیں، یا آپ اشکبار کیوں ہیں، کچھ ایسی بات ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، آج اصل میں آج عاشور کا دن تھا، یعنی 10 محرم ہے، تو ایک 10 محرم ایسی ہوگی اس میں پھر آپ مادر قاسم سلام اللہ علیہ کو وہ دن اور وہ وقت اور وہ لمحات یاد کراتے ہیں کہ جب، چونکہ یاد، میں اس لیے کہتی ہوں ہمیشہ کہ یاد، اور بھی بھائی ان کے بہت اچھے طریقے سے میدان جنگ میں گئے، لیکن ایک تو جناب قاسم علیہ السلام کی شباہت جناب علی اکبر اور رسول خدا سے تھی، 2 چہرے رسول خدا علیہ السلام سے، اس وجہ سے ان کا ذکر زیادہ کربلا کے میدان. دوسری سب سے زیادہ بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ نے جنگ جو کی اپنے دشمنوں سے، تو سب سے خوبصورت جو رج پڑھا جاتا ہے نا، انٹروڈکشن دیا جاتا ہے، سب سے جتنے شہداء کربلا کے میدان میں گئے دشمن کے سامنے سینہ تان کر، جنہوں نے اپنا انٹروڈکشن دیا نا، اس دن بیسٹ انٹروڈکشن آف آل رسول جو کتابوں نے تحریر کیا، فوج یزید کے لوگوں نے تحریر کیا، وہ جناب قاسم علیہ السلام نے دیا تھا. اور واقعاً اس کو اگر پڑھے انسان تو یعنی آدھی کربلا اور آدھا اس سن تک بھی اتنی کمال کی فصاحت و بلاغت اور اتنا شعر دلانہ اور دل برانہ اور دلیرانہ انداز، اور پھر دوسرا پڑھا بھی سب سے بڑھ کر تھا، اور واصل جہنم بھی سب سے زیادہ لوگوں کو کیا. یعنی سب سے زیادہ لوگوں میں جناب مولا عباس شامل ہیں، جنہوں نے زیادہ لوگ جو حملہ آور تھے ان کو واصل جہنم کیا، یا جناب علی اکبر علیہ السلام ہے، یا امام حسین. سب سے زیادہ امام حسین علیہ السلام ہیں جنہوں نے جنگ لڑی. ایکچولی تو آپ نے فائٹ کی، دفاع کیا جس کو کہہ لیں. اور آپ چونکہ خود تربیت یافتہ ہی 4 برس کی عمر میں امام حسین علیہ السلام کی تربیت میں آگے تھے، تو اس لیے آج کا ہم اپنا پورا پروگرام جو بھی علمی گفتگو ہوگی وہ ہم عقیدتاً، مؤدباً، محبتاً اور عاجزاً اور بڑے انکساراً، جس کو کہہ لیں بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ شہداء کربلا حسین جناب قاسم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں، اور جناب مادر قاسم سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پروردگار ہمارے وقت کے امام کی زیر سرپرستی ہمارے دل کی دھڑکنیں اور ہمارا سیکنگ فار نالج، اور اس دنیا میں جب بلینز آف لوگ مٹیریلزم کی طرف جا رہے ہیں اور مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں، اور اس مٹیریلزم میں امپورٹنس آف نیئرنیس آف اللہ اور امپورٹنس آف نالج، امپورٹنس آف کہ what should we learn, what should we have to do، اور ہمارا رول کیا ہے، ہمارا کریکٹر کیا ہونا چاہیے، بینگ اے فالوور آف کربلا، بینگ اے فالوور آف مکتب اہل بیت علیہ السلام، بینگ اے فالوور آف جناب فاطمہ السلام اللہ علیہ، ہمارا ویژن کیا ہونا چاہیے، ہمیں ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے کسی بھی چیز کے بارے میں. تو جو بھی عاشق ہے نا، کربلا سے بھی ہمیں یہی چیز ملتی ہے. اور دیکھیں تربیت جو کہتے ہیں نا ماں کے اس پہ اس لیے ہم سب کے اوپر زیادہ ہے کہ جتنا بھی ہم ان لوگوں کو پڑھیں گے نا اتنا ہم ان کے قریب جائیں گے. جب انسان کسی کو جانتا ہے نا تو پھر اس کے قریب جاتا ہے، جب نہیں جانتا تو پھر دور دور رہتا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا، پتہ نہیں کون ہے، تو انسان اتنا کلوز نہیں ہوتا. لیکن جب آپ کو تھوڑا سا پتہ ہوتا ہے تو آپ کہیں بھی مطلب اس ریفرنس کو دیکھتے ہیں، نام کو دیکھتے ہیں، فوٹو بھی دیکھتے ہیں، تو آپ کو پڑھنے نہیں میں جانتی ہوں، اور آپ پھر آپ کی ایک کلوزنس ہوتی ہے. اسی طرح اس وقت تک ہم اہل بیت علیہ السلام سے یا پروردگار عالم سے جس نے اس کائنات کو ہمارے لیے جو ہے ایک بنایا اور ہمیں امتحان کے لیے بھیجا اور ہمیں ٹیسٹ دے کر بھیجا کہ بھئی ہم نے جانا اور اختیار ہمیں دیا. جیسے پچھلے پروگرام میں ہم نے کہا کہ اللہ نے بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے، اور اس کی کریشن کے لیولز ہیں، اور جس لیول پہ ہماری کریشن ہوئی ہے ایک تو اینیملز ہیں اور ایک ملائکہ ہیں اور ایک پھر ہم انسان ہیں.
اور ہمیں احسن تقویم پہ رکھا، پھر ہمیں اختیار دیا. جو علم، نالج، برین، وزڈم، بولنے کی طاقت، سمجھنے کی طاقت، شعور کی طاقت، فکر کی طاقت، سوچنے کی طاقت، سہنے کی طاقت، سمجھنے کی طاقت، کرنے کی طاقت، یہ ساری چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں. ہم تو ہمارا امتحان بھی یہ ہے، قد افلح من زکاھا وقد خاب من دساھا، ہمارے اختیار میں ہے. جو اپنے اختیار کو اس قرب کے لیے، اس علم کے ساتھ، اس سرچ کے ساتھ لے کر چلتا ہے، اس کی بھی مثال سامنے ہے. جنہوں نے اپنا اختیار استعمال کیا صحیح طور پر، کوئی مقداد بنا، کوئی قمبر بنا، کوئی سلمان بنا، کوئی میسم بنا، یہ تھے. اور کچھ اپنا اختیار استعمال کرنے والے، عمر سعد لعنتی تھا، شمر یزید تھا، شمر تھا، یزید تھا، حرملہ تھا، اور بھی دوسرے لوگ بھی تھے، طلحہ تھا، زبیر تھا، کتنے لوگ تھے سارے. تو یہ وہ بھی اپنا اختیار استعمال کرنے والے تھے، اور یہ بھی اپنا اختیار استعمال کرنے والے تھے. کتنے روشن راستے ہیں کہ ہم نے جو ہمارے اختیار میں ہیں، ہمیں اس کے لیے اللہ نے طاقت دی ہے، وہ طاقت ہمارے ہاتھ میں ہے. اب نماز کو وقت پہ پڑھنا، صحیح وقت پہ پڑھنا ہمارے اختیار میں ہے. ہم چاہیں تو اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں، چاہیں تو ہم بس گلے سے اتار دیں، چاہیں تو ہم 10 گھنٹے ٹی وی لگا کر ایسے ڈرامے دیکھیں جو ہمارے دماغ کو خراب کرتے ہیں، اور چاہیں تو ہم نالج کو سمجھنے کے لیے، سیکھ کرنے کے لیے ایسے سبجیکٹس چوز کر لیں کہ ہم نے کھانے کو ٹائم دیا، ہم نے گھر کو ٹائم دیا، ہم نے اپنے وجود کو ٹائم دیا، اپنی شاپنگ کو ٹائم دیا، اپنی بہت ساری چیزوں کو ٹائم دیا. تو ہمیں جس مقصد کے لیے، کہ جب کہتے ہیں نا کہ جتنا انسان کے پاس نالج ہوتا ہے نا، اتنا انسان کانفیڈنٹ ہوتا ہے. اور جب انسان کے پاس کانفیڈنس ہوتا ہے اور پھر اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے علم کے ساتھ اس کا رائٹ کیا ہے، تو پھر اس کے لیے وہ فائٹ بھی کرتا ہے، سٹینڈ بھی کرتا ہے. جب تک نالج نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا، تب تک ہمارے اندر طاقت نہیں ہوگی. اس لیے کہ بڑے آسان لفظوں میں کہا، مجھے یہ جملہ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں اس کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، کہ العلم سلطان، علم جو ہے اس میں قدرت ہے. من وجدہ ثال بہ، جس نے اسے پا لیا اس پر جو ہے نا، وہ اس ہر چیز کی قدرت اس میں آ جاتی ہے، وہ غالب ہو جاتا ہے، غالب جوا. من لم یجدہ ثیل علیہ، اور جس نے اس کو نہیں پایا وہ خود مغلوب ہو جاتا ہے. یعنی علم قدرت ہے. اب آپ خود دیکھ لیں کہ، اور پھر اس قدرت کو جو آپ اپنے اندر لے کر آتے ہیں کس ٹائپ کی ہو، وہ کس ٹائپ کی قدرت ہو. یعنی علم کی تقسیم، یعنی ہم سوچتے ہیں، یہ آگے ہمارا ٹاپک ہے. میں چاہتی ہوں کہ دو چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک ٹائم پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ہزاروں بار آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی. تو 2 گروپس بیٹھے ہیں. ایک گروپ بیٹھ کر تو مناجات کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم لوگ تسبیحات کرتے ہیں اور ورد کرتے ہیں اور سارا کچھ. اور ایک گروپ جو ہے وہ علمی گفتگو اور مسائل، اور جو ان نون لوگ ہیں، جن کو نہیں پتہ، ان تک اس بات کو پہنچا رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا برتر کون ہے اور آپ کہاں بیٹھنا پسند کریں گے؟ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، درست ہے، وہ بھی ٹھیک ہیں، دونوں اللہ کی طرف جانے والے، لیکن میں اس جگہ بیٹھوں گا، میں اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں. اور برتر ان میں یہ ہے، کون سا گروہ؟ جس نے خود علم سیکھا اور پھر اس کو جو نہ جاننے والا ہے اس تک پہنچایا. اب جو نہ جاننے والے تک پہنچانے والا ہے اس کا اجر آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ ہزاروں فائدے جو ہم نے، ریوارڈز جو پچھلے پروگرامز میں ہم ڈسکس کیے ہیں، سیکھتے ہوئے، سکھاتے ہوئے کہ ایک ایک قدم پہ ہم کس کمال تک پہنچ جاتے ہیں، ہمارا بینک اکاؤنٹ جو نیکیوں کا وہ کس درجہ تک پہنچ جاتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں بہترین ذریعہ ہے جو انسان کو جو خود نور، علم کے ساتھ نور لے کر آتا ہے، وہ اس نور کو دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے آ کر اس جگہ بیٹھ جاتے ہیں جہاں پر علم کی تقسیم تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی علمی محفل جہاں پر علم اس طرح سرچ کیا جائے، اور پھر حدیث میں ہے کہ امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر آپ نے ایک حدیث، یہاں پر ہمیں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، تو ناظرین ہم
انشاءاللہ کہ آپ بھی جائیے اور اس اذان بریک کو اذان سے مستفید ہوں. رزق کی کمی ہے تو دور ہوگی اگر اذان خاموشی سے سنیں گے انشاءاللہ. ہم اذان کے مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ پروگرام کو یہیں سے شروع کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.